السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذرا سوچئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد عباسی۔ ناظرین، ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ بعض برائیوں کا تعلق انسان کی انفرادیت سے ہے اور بعض برائیاں اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے اس موضوع پر بات کریں، میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام دے دیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو ترک کر دیا، اس نظام کو پس پش ڈال دیا اور دوسرے راستوں پر، دوسرے طریقوں پر ہم نے اپنی خوشیاں تلاش کرنی شروع کر دی، ہم نے اپنی کامیابی، اپنی کامرانی دوسرے راستوں میں تلاش کرنی شروع کر دی۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا تعلق معاشرے کی بہت حساس چیز کے ساتھ ہے اور اس کا بالخصوص خواتین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ جہیز کے متعلق ہے، جو ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں اس ٹائم موجود ہیں ہمارے معزز مہمان وقار الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہیز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جہیز کیا ہے اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ ناظرین کی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت شکریہ۔ جہیز دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح کہ اردو میں اور بہت سارے الفاظ آئے ہیں عربی کے، اس طرح ایک لفظ جہیز بھی ہے، اور جہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تیار کرنا یا ساز و سامان، یا اس کا اسپیسیفک معنی آپ کر لیں ساز و سامان۔ جہاز و جہیز و تجہیز سے ہے، یعنی کسی کو تیار کرنا یا صرف ساز و سامان۔ اب اس کا قرآن کے اندر جو ثبوت ملتا ہے کہ اس لفظ کا جو ثبوت ملتا ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے یوسف علیہ السلام کے برادران کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے جو سامان تیار کیا، اس کے لیے جہزہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ سامان کے لفظ کے لیے تجہیز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری میں مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب سلیم رضی اللہ عنہ نے جب ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا تھا، تو اس وقت بھی جہزتھا لہ سلیم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیم نے صفیہ کو تیار کیا تھا۔ تو ساز و سامان یا تیار کے معنی میں یہ عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے۔ اب جہاں تک اس معاشرے میں جہیز کا کیا تصور یا جہیز کا کیا مطلب ہے، اس میں والدین یا جو سرپرست ہیں وہ جب اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہیں شادی کے لیے، یا شادی کے لیے کچھ گھریلو ساز و سامان لے کر دیتے ہیں، اس کے لیے جہیز کا لفظ استعمال ہو گیا۔ اب یہ تو جہیز کا ایک مختصر سا تصور ہے۔ اب اس کے بعد کہ اس جہیز کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی، صرف یہ نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا کنسپٹ تھا جس کے اندر صرف یہ کہ چند اشیاء، ضروری اشیاء، ساز و سامان جو تھا، صرف یہ نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آج کل کے اس معاشرے میں، یعنی کہ بر صغیر کے اندر، اور یہ لفظ اور وسعت پکڑ گیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ یہ نکاح کی شرطوں میں شامل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر دولہے کی طرف سے، دولہے کے گھر والوں کی طرف سے بطور ڈیمانڈ، یعنی جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے خریدنی ہیں اور یہ چیزیں آپ نے ہمیں دینی ہیں۔ پھر اس میں ایک عنصر یہ بھی آ گیا کہ اس میں جو وراثت تھی اس کے عوض اس کو رکھ دیا گیا، مطلب یہ کہ جو وراثت ہے وہ وراثت نہیں ملے گی، اس کے عوض وہ سمجھتے ہیں جو دلہن کے بھائی ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کے لیے بھی، ان کو جو تیار کیا گیا اس کے لیے بھی جہیز کا لفظ استعمال کیا گیا،
تو بر صغیر میں یہ رسم اس کی ابتدا کب ہوئی، یا پھر اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، یا پھر یہ بر صغیر میں اس کی ابتدا ہوئی، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ تو میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر یا پھر عربی زبان کے اندر اس لفظ کا وجود ملتا ہے آج. اور یہاں اب یہ آپ کا سوال کہ بر صغیر کے اندر کیسے شروع ہوا. اب بر صغیر کے اندر ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے یا اسلامی ریاست نے وسعت پکڑی، جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا، تو اسلام بنیادی طور پہ ہندوستان کے اندر دو بڑے مذاہب تھے، ایک ہندو اور ایک اسلام، یعنی ایک ہندو مت اور ایک اسلام، یہ دونوں بڑے مذہب ہو گئے. اب جب یہ دونوں بڑے مذہب ہو گئے تو اس میں بہت ساری رسومات، اسلامی رسومات ایسی تھی جو ہندوؤں کے اندر آ گئی، بہت ساری ہندوانہ رسم ایسی تھی جو مسلمانوں کے اندر آ گئی. یہ چیز شروع ہو گئی. ان میں سے ایک یہ بھی رسم جہیز ہے جو ان کی طرف سے ہمارے ہاں آئی. تو اس طرف سے اب اگر اسپیسیفکلی کہ میں بات کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مغلیہ خاندان کی حکومت تھی اس میں شہنشاہ اکبر جب وہ بہت زیادہ اس بات کے لیے جذباتی تھا کہ مذاہب کے اندر ہم آہنگی، مذاہب کے اندر یگانگت اور اتفاق قائم کرنا، اور اسی جذبے کے اندر اس نے بہت ساری رسومات کو بہت ساری ہندوانہ رسومات کو اس نے اسلام کے اندر داخل کر دیا. اسی طرح دکن کے اندر ایک سلطان تھا، اس نے قطب شاہ بہت مشہور ہے، اس نے اس چیز کو، ظاہر وہ بھی یہی جذبہ رکھتا تھا، پھر اس نے اس کے علاوہ اور دیگر جتنی بھی رسومات تھی وہ اسلام کے اندر داخل کر. نہیں، آپ نے کہا کہ جو مغلیہ دور تھا اس میں جو اکبر بادشاہ تھا اس نے، یا پھر قطب شاہ جو تھا دکن میں، انہوں نے اس کی ہندوؤں اور مسلمانوں کو، ان دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے لیے اس رسم کو جو ہے نا مسلمانوں میں ضم کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بیوی کو جو تیار کیا گیا تھا اس کے لیے بھی جہیز کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. تو اس کے تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ. جی بالکل. اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو میں نے ایک مثال دی آپ کو، اس وقت یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو مثال میں نے اس سے پہلے پیش کی وہ یہ ہے کہ شب زفاف کے لیے جب عورت کو آرائش و زیبائش سے آراستہ کیا جاتا ہے تو اس شب زفاف کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو بر صغیر میں آج کل ہمارے ہاں پاکستان ان میں جو ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو والد ہے وہ بہت زیادہ قرضے بھی لیتا ہے، پھر اس میں اور بہت ساری برائیاں. اس میں یہ نہیں ہے، اس میں پھر وراثت کا ایک الگ کنسپٹ تھا اسلام نے دیا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وراثت کو ساقط کر دیا جاتا ہے اور صرف جہیز دے دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں شامل تھی اس وقت جو دی جاتی تھی، لیکن آج کل اس کا کنسپٹ بالکل یکسر مختلف ہے اس سے. آپ کیونکہ اس میں مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وراثت نہیں ملی تو یہ تو اسلام کے خلاف ہو گیا. اب یہ کیسے ہو گیا کہ اس کو اسلام کے مطابق کر دینا؟ اسلام میں تو وراثت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مقرر کر. نہیں، اگر وراثت بھی دے دی جائے اور اس کے ساتھ جہیز بھی دے دیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اگر وراثت دے دی جائے اور ساتھ جہیز بھی دے دے تو صرف یہ نہیں کہ اس کے اندر وراثت کو ساقط کرنے کا ایک عمل دخل ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب والد کو اس چیز پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب اب وہ اس چیز کی سکت نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ مختلف جگہ سے قرضے لیتا ہے، قرض حسنہ تو کیا کبھی تو وہ سود لیتا ہے. اب وہ یہاں پہ آپ وراثت کے ساقط ہونے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں سود کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ پتہ نہیں کتنی عرصے تک وہ اپنی کمر نہیں اٹھا سکتا، اتنی مالی بوجھ کے اندر پھنس جاتا ہے. تو صرف اس میں وراثت کے ساقط ہونے کا نہیں عنصر نہیں ہے، بلکہ اور چیزیں بھی بہت ساری شامل ہیں. نہیں، معاشرے پر اس کا کیا اثرات ہیں؟ اگر یہ اسلام، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو جہیز کا تصور دیا گیا ہے اسلام نے وہ کچھ اور ہے، اور جو عام طور پر بر صغیر میں جو اس جہیز کا تصور ہے یہ اور ہے.
اس میں بر صغیر میں جو ہے وہ اس میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر لازم کیا جاتا ہے کہ آپ دیں ہی دیں. لیکن اسلام میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک تیاری کے لیے شب زفاف کی تیاری کے لیے عورت کو جو ہے نا اس کا سامان جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اس کو اسلام میں صرف اتنا کنسیپٹ ہے. تو جو معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں جو یہ رسم چلی ہے جہیز کی، اس کے معاشرے کے اندر کیا اس کے اثرات کیا ہیں، منفی اثرات کیا ہیں، مثبت اثرات کیا ہیں، اس کے حوالے سے کیا آپ؟ جی بالکل، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہیں، اور بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ منفی اثرات ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈیمانڈز کی جاتی ہے جی. پھر بعض اوقات ڈیمانڈز ہر انسان پوری نہیں کر سکتا. جب ہر انسان، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ کے پاس مال ہوتا ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ایک رسم چل پڑتی ہے، تو جب ایک رسم چل پڑی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو جسے کہہ لیں کہ لازم کر دیا جاتا ہے. جب لازم کر دیا جاتا ہے تو امیر تو کر لیتا ہے، لیکن غریب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر دوسری بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جب والدین استطاعت نہیں رکھتے یا سرپرست استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کی شادی نہیں ہو پاتی، یا تو بہت لیٹ شادی ہوتی ہے، یا پھر بالکل شادی نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ اس میں بہت ساری خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. یعنی جب ظاہر ہے کہ عورت کے اندر بھی ایک چیز ہے، عورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہے. جب اس کو پورا نہیں کر سکتے تو یا تو وہ بدکاری کے اندر واقع ہو جائے، یا تو پھر کیا ہے کہ وہ خودکشی کر لے. اور میں اس سے بھی آگے بات بڑھاتا ہوں کہ مختلف اس پر سرویز ہوئے ہیں، مختلف رپورٹس ہوئی ہیں. اس میں 40% جو طلاق کے مقدمات عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر جہیز کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے صرف طلاق کا. اب طلاق جو ہے وہ مبغوض ترین عمل ہے، مبغوض ترین عمل طلاق ہے. اور طلاق سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر 2 خاندان بچھڑ جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ 2 خاندان بچھڑ جاتے ہیں، بلکہ جب اس کے جب اولاد ہوتی ہے، جب اولاد ہوتی ہے اور ان کے درمیان طلاق ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اولاد پر پڑتا ہے. تو یہ جو طلاق کی سب سے بڑی وجہ، یا میں کہہ سکتا ہوں طلاق کے بعد معاشرے میں معاشرے کو تباہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ، جو اگر میں کہوں نا سب سے بڑی وجہ یا بہت بڑی وجہ، وہ یہ جہیز ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ جہیز کا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ ساز و سامان کو کہتے ہیں. تو یہ جو جہیز ہے اگر لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے والدین کی طرف سے، اس کے بھائی بہنوں کی طرف سے نہیں ہے، تو جہیز کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بالکل، اصل میں ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان ہے، نان و نفقہ جتنا بھی ہے، جو بھی اس کی لباس کا جو بھی معاملات ہیں، وہ سب کے سب شوہر پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک اصول وضع کر دیا کہ میاں بیوی زوجین کا جو بھی اصول ہے، اس میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا جو آدمی ہے، شوہر ہے، وہ محافظ اور منتظم ہے. اور محافظ اور منتظم اس لیے ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے گا. آپ ذرا دیکھیے کہ جب کسی معاشرے، کسی خاندان کا کوئی سرپرست ہوتا ہے، یا آپ اس سے بھی وائڈلی اگر مثال آپ لے لیں تو ایک حاکم وقت ہو گیا یا وزیر اعظم ہو گیا، جس طرح وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح چاہے وہ اپنی قانون سازی اپنی عوام کے لیے کر سکتا ہے، اسی طرح اس کا جو نان و نفقہ کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا انتظام و انصرام بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی جس طرح اس کے آرڈر کے مطابق گھر چلے گا، اسی طرح اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں وہ خاوند اور شوہر مہیا کرے گا. یہ ہے اس کے اندر. صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جہیز جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جہیز کی جو رسم، تو یہ دراصل جہیز ایک ساز و سامان کو کہتے ہیں، اور ساز و سامان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر لگائی ہے اور خاوند پر لگائی ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خود مہیا کریں. مختصراً ہم اس کو اس طرح بات کو سمیٹتے ہیں کہ گھر کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے شوہر نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور شوہر اس کے ذمہ دار ہوتا ہے. اور ہاں، اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کی جو زوجہ محترمہ ہے، اس کے والدین یا اس کے بھائی بہن وہ امیر طبقہ سے ہیں، تو وہ اگر کوئی مدد کرنا چاہیں اور کوئی ہدیے کے طور پر کوئی دینا چاہیں
اور یہ نہیں کہ مرد اس کی ڈیمانڈ کرے اور وہ دیں، یہ نہیں، بلکہ اگر وہ والدین اس کے یا بہن بھائی وہ اگر خود ہدیے کے طور پر کوئی چیز دینا چاہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہدیے کے طور پر جو ہے 3-4 چیزیں دی تھی، مشکیزہ تھا اور تکیہ وغیرہ، تو اس طرح دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جہاں تک اسلام میں جہیز کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ڈیمانڈ کر کے جو گھر کی اشیاء ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہیں یا دیگر ضروریات زندگی لی جاتی ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام پر پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔